This call is now being recorded. جی رفعت صاحب. صاحب ہو گئے فری؟ جی 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 ہاں فرمائیں. ہاں آپ سمجھ تو تھا فون کر رہے تھے، وہ میں بات کرنے لگا تھا گھر پہ یار. فون لگا رہا تھا آپ کو. ہاں وہ آپ کا فون آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، وہ بڑے بھائی کا فون آ گیا تھا اتنے میں. اچھا چلے. جی جناب آپ جو بات کر رہے تھے تو جیسے کہ ہماری اور آپ کی سامعین کی بات چل رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ارے یہ کس کا فون آ گیا، ایک سیکنڈ چالو رکھیے گا اسد بھائی، ایک سیکنڈ چالو رکھیے گا اصغر صاحب، میں ذرا ایک بات کر لوں پھر سے، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. ہاں جی خیر چلیں بعد میں بات کر لیں گے یار، فون تو اب آئی ہیں، اب ہر فون کا جواب دینے بیٹھے تو بڑا ہی وقت گزر جاتا ہے. بہت فون آتا ہے، میں نے نہیں اٹھایا کسی کا. جی جی اتنا فون آیا جی میرے جی اوپر. ہاں بڑا ہاں آپ نے کہا کہ جناب جو اپنے اسکین لگایا تھا، کیا نام تھا اس کتاب کا، یہ رہی یہ دیوبندی مذہب. آپ نے کہا کہ ہمارے جو ہے یہ 5 اکابر ہیں، تو آپ نے اس کو کہا تھا، جو میں نے حوالہ لگایا تھا، ترغیب و حزب الشیطان، یہ ہمارے معتبر نہیں ہے. تو جناب ذرا عقل و شعور سے کام لیں اور ہوش کے ناخن لے کر اگر یہ اسکین لگاتے آپ تو بات سمجھ آنے والی بات تھی. جناب اس میں لکھا ہوا ہے کہ احناف دیوبند کے اکابر صرف 6 ہیں، یہ لکھا ہے اوپر، اور یہ نیچے جو اسکین ہے اس میں مجھے یہ لفظ صرف 6 دکھائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے باب دوم دیوبندی مذہب کے 6 امام تاریخ حالات، 6 اماموں کے تاریخ حالات لکھے گئے ہیں اس کتاب کے اندر، اور آپ نے اوپر ہیڈ دے کر دھوکہ دینے کی کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے صرف 6 اکابر ہیں. کہ خدا کا خوف کریں، آپ کو مرنا ہے. اور رہی بات یہ جو آپ قائم کیا ہے دیوبندی مذہب کے 6 امام، بھائی امام کیا صرف 6 ہوتے ہیں؟ کیا امام اعظم کو آپ امام نہیں مانتے؟ کیا امام مالک کو آپ امام نہیں مانتے؟ امام شافعی کو امام نہیں مانتے؟ امام احمد بن حنبل کو امام نہیں مانتے؟ خود محمد عربی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ امام نہیں مانتے؟ صحیح، آپ یہ کتاب پیش کر کیا ثابت کرنے چاہ رہے ہیں؟ جو میں نے اسکین لگایا کہ یہ آپ کے نزدیک معتبر نہیں، یہ ثابت ہوتے ہیں؟ تو پھر جن علماء کے اس کتاب کے اندر نام نہیں ہے، صرف 6 کے ہیں، تو آپ چاندپوری آپ کو کیا کہیں گے؟ باقی ان کے جتنے سارے شاگرد ان کو کیا کہیں گے؟ جناب خدا کا خوف کریں اور سوچ سمجھ کر میرے سامنے بات کریں. جناب یہ دیکھیں ترغیب الحرف کے اندر خود کھلے الفاظ میں آپ کے مولانا صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے. کیا کہی ہے؟ کہ منظور صاحب نے تشبیہ سے بچنے کے لیے لفظ ایسا کو اتنا کے معنی میں لیا ہے، اور روداد مناظرت بریلی صفحہ نمبر 34 کے ایک حاشیہ میں تسلیم کر لیا کہ اتنا تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، لفظ اتنا بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور لفظ ایسے سے بچنے کے لیے اتنا انہوں نے بیان کیا تھا کہ اتنا ہوگا تو تشبیہ کے لیے نہیں مانا جائے گا. سامنے اکرام میں نے ان کو رسالہ چاندپوری سینڈ کیا. رسالہ چاندپوری میں جناب حامد صاحب کے خود کے شاگرد مرتضی حسن دربھنگی صاحب کہتے ہیں حفظ الایمان کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کو مانا گیا ہے. اب انہوں نے ایک حوالہ لگایا کہ آپ کے اکابر تو نہیں مانتے، آپ کے اکابر تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ دیوبندی حضرات علم غیب نہیں مانتے. تو بھائی کیا ہماری کتاب آپ کے نزدیک حجت ہے؟ انہوں نے ایک کتاب لگائی تھی سامعین کرام، وہ کتاب انہوں نے یہ لگائی تھی، یہ شیخ الاسلام محدث گولوی صاحب کا. تو جناب آپ ذرا اصول کی بات کر رہے ہیں تو ذرا گھر کا اپنا اصول دیکھ لیں. یہ غیر مقلدین، یہ کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ اسکین آپ دیکھ لیں، اس میں کیا اصول بیان کیا ہے آپ کے جناب مولانا صاحب نے. مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب لکھتے ہیں کسی بھی مذہب کا ماخذ اکابر کا کلام آتا ہوتا ہے، چھوٹوں کا کلام نہیں ہوتا. تو جناب آپ چھوٹوں کی بات پیش نہ کریں. آپ نے یہ حوالہ لگایا تھا اس کی تائید میں کہ دیکھیں شریف الحق صاحب نے ان کو شیخ الاسلام قرار دیا ہے، اور ان کی جو ہے نا تقریر جو ہے نا یہ حسام الحرمین ہے. تو جناب حسام الحرمین میں آپ جو کہہ رہے ہیں ان کی تائید ہے، تو جناب جدید نسخوں میں بات کی علم، جیسے کہ آپ کے المحنت کے اندر پہلے کے علماء کو ہم دیکھیں کہ دوسرے علماء کی تصدیق ہے، اور آج کے المحنت میں آج کے مولویوں کی تصدیقات موجود ہیں. جی بولیں. سامعین سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ 6 امام جو میں نے پیش کیا، میں نے صرف لفظ میں نے استعمال نہیں کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 6 دوسرے امام ابو حنیفہ کیوں نہیں، فلاں کیوں نہیں، پتہ نہیں ان کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم نے نہیں کہا، آپ کے گھر سے کہا جا رہا ہے، تو آپ اپنے مولوی سے پوچھیں نا. جب 6 امام یہاں گیا ہے تو امام ابو حنیفہ کون ہے؟ آپ کے گھر سے ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے صرف لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے آپ کو عبارت پیش کی کہ 6 اکابر، اور یہاں لکھا ہے 6 امام.
ٹھیک ہے 6 امام ہے. اور دوسری بات آپ کے گھر سے پیش کیا, آپ کہہ رہے ہیں گھوٹوی چھوٹے ہیں آپ کے یہاں. اس طرح دلیل نہ کرے اپنے مولویوں کو. جو چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے معتبر عالم عبدالحکیم شرف قادری جو ہے ان کو معتبر مانا ہے, اور ایسا عالم عبدالحکیم شرف قادری جس کو آپ کے اعلیٰ حضرت نے معتبر مانا ہے, آپ ان کو چھوٹے کہہ رہے ہیں. اب بتائیں آپ نے چھوٹا کہا, یہ چھوٹا آپ نے کس اعتبار سے کہا ہے؟ تو جب آپ کا یہ قول کہ وہ چھوٹے ہیں, جب آپ معتبر مان سکتے ہیں جن کو عبدالحکیم شرف قادری نے بڑا مانا ہے, وہ ان کے نزدیک معتبر نہیں. آپ کے مطلب یہ ہے آپ اپنے عبدالحکیم شرف قادری سے اوپر چڑھ کے بات کرنا چاہتے ہیں آپ. دوسری بات, یہ جو آپ نے یہ حوالہ پیش کیا رسائل پوری, اس پر میں نے آپ کو حوالہ دیا اصول تکفیر کا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو چھوا ہی نہیں, اور آپ نے پھر کیا پیش کر دیا, وہ غیر مقلدین کے ساتھ کچھ دیر غازی پوری. یہ آپ کی کتاب ہے تحفظ اہل سنت جماعت, ٹھیک ہے, یہ مظفر شاہ لکھ رہے ہیں, آپ کی کتاب ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی قریب اور دور حاضر کے اکابر کو گھسیٹ لانا یہ شکست فاس اور عاجز ناکام کی دلیل ہے. یہ رفایت صاحب آپ تو عاجز ناکام ہو گئے اور شکست فاس آپ کی ہو گئی کہ ماضی قریب کے علماء کو لے کے آ رہے ہیں. میں نے یہ حوالہ اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ کا ہے کہ میں نے ابھی پیش کیا حوالہ کہ حجت اس کا قول حجت ہے جو ہمارے مسلک کا ہو, اس لیے قول اسی کا ہو اور اسی کا لائیں جو ہمارے لیے حجت ہو. تو مسلک ہوگا آپ کے مسلک کیا ہے, بھوٹوی کو آپ نے چھوٹا تو پہلے ہی آپ نے چھوٹا کہا, یہ چھوٹا ثابت کریں آپ. میں نے ان کا تعلق عبدالحکیم شرف قادری سے ثابت کیا, اور عبدالحکیم شرف قادری تک حساب الحرمین میں آپ کس بنیاد پر آپ نے اس کو چھوٹا کہہ دیا؟ کیا آپ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے بڑے علماء کو آپ پیچھے کر دیں گے؟ آپ حضرت لکھ رہے ہیں کہ بڑے علماء کو یہ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے جان چھڑانا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جان چھڑانا ہے کہ آپ اکابر کے اعتراض کر رہے ہیں آپ. تو آپ کے عبدالحکیم شرف قادری کو اکابر مانا ہے اعلیٰ حضرت نے آپ کے, اور عبدالحکیم شرف قادری اس کو معتبر مانا ہے. تو پھر آپ انکار کر کے جان تو نہیں چھڑا رہے نا آپ کے اعلیٰ حضرت کے اصول کے مطابق؟ جی جی ہو گیا جناب, ہو گیا, 7-4 ہو گئے, 7-4. موضوع سامعین کرام, آپ حضرات نے ان کی اتنے منٹ کی گفتگو سماعت کی اور دیکھا آپ نے یہ اصولوں پر آئے تھے, تو میں نے ایک ان گھر کا اصول کیا دے دیا, ان کی جان گلے میں آ گئی. مجھ سے کہہ رہے ہیں جب کچھ پڑھ کے آئے ہوتے تو جناب اگر آپ کچھ پڑھ کے آئے ہوتے علی اصغر صاحب, تو آپ ابتدائی میں جو آپ کہہ رہے تھے, آپ نے حسام الحرمین سے ایک دلیل مانگی تھی کہ ایسا مجھے حفظ الایمان میں دکھائیں, تو آپ کو خود پڑھ کر نہیں آئے اور مجھے آپ تانا دے رہے ہیں کہ پڑھ کے آئے ہوتے. سامعین اکرام, ابتدا ہی کی گفتگو میں جیسے ہی میں نے دعویٰ اپنا پیش کیا حفظ الایمان پر, میں نے ان سے 3 سوال ابتدا میں کیے تھے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ حفظ الایمان میں ایسا علم غیب سے ایسا علم غیب مراد ہے؟ جواب ندارت. سوال نمبر 2 کیا تھا, حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے یا نہیں؟ اگر تشبیہ کا ہے تو پھر حفظ الایمان کی عبارت گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابھی تک انہوں نے قریباً 2 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں, حالانکہ وقت طے ہوا تھا آدھا پون گھنٹے کا, لیکن 2 گھنٹے کو ہونے کو آئے, میرے ایک بھی سوال پر ہاتھ نہیں رکھا. سوال نمبر 3 میں نے کیا تھا, حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اس کا بھی جواب انہوں نے نہیں دیا. سوال میں نے ان سے یہ کیا تھا کہ آپ کے حکیم الامت صاحب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی 2 قسمیں کی, ایک بات کل کی تو نفی کر دی, بات علوم غیبیہ مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو رذیل چیزوں سے تشبیہ دے کر توہین کی, گستاخی کی. تو ہم نے سوال یہ کیا کہ آپ کے تھانوی صاحب نے یہ علم غیب کی جو 2 قسمیں کی ہیں, یہ علم غیب ذاتی کی ہے یا علم غیب عطائی کی ہیں؟ جواب ندارت. سامعین کرام, اب میں نے دیکھیں اسکین لگایا تھا ان کو رسالہ چاندپوری کا, جس میں جناب تھانوی صاحب کے مرید اور یہ جو ہے ان کا انکار کر دیں, یہ کہہ دیں کہ یہ جدید ہیں, یہ قدیم نہیں ہے, تو اس کا بھی انکار کر دیں. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں رسالہ چاندپوری میں کہ حفظ الایمان کے اندر بعطائے الہی علم غیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مانا گیا ہے. اب سامعین کرام, میں نے ان کو 3 اسکین اور بھیجے ہیں, اسکین آپ سماعت کریں. یہ وہی ہیں مرتضی حسن درگنگا صاحب, کہتے ہیں واضح ہوا. چلیں ہو گیا جی 2 منٹ ہوئے, ابھی 7-6 ہوئے, 7-4 بولنا شروع کیا ہے. یار خدا کا خوف کریں بھائی. 15 سیکنڈ زیادہ ہوگا, 15 سیکنڈ زیادہ ہوگا. 7:04 بولنا شروع کیا میں نے, وقت لیے آپ, میں نے کہا میں لکھ کے رکھا ہوں. چلیں
हाँ लिख के रखा है, हाँ लिख के रखा हूँ मैं, चले। सामने इकराम, मैंने इनको अभी 3 स्कैन लगाए। वाजे हुआ, सुने इबारत, चांदपुरी साहब लिखते वाजे हुआ का ऐसा का लफ्ज फकत मानिद और मिसल ही के माना में है। ये कह रहे हैं कि यहाँ हिफ्जुल ईमान में जो लफ्ज ऐसा इस्तेमाल हुआ है वो फकत मानिन और मिसल के माना में हुआ है, तशबीह के माना में नहीं इस्तेमाल हुआ। और ये एक और हवाला मैंने इन्हें दिया रिसाले चांदपुरी का। फिर भी ये फरमाना के लफ्ज ऐसा तशबीह ही के लिए आता है, किस कदर इंसाफ है। यानी कि हिफ्जुल ईमान में लफ्ज ऐसा तशबीह के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। उसी के मुतालिक मैंने इनसे सवाल किए थे और मैंने इन्हें तौज़ीउल बयान फिर हिफ्जुल ईमान का हवाला दिया। इसमें भी देख लें, वाज़ेह हुआ का ऐसा का लफ्ज फकत मानिंद और मिसल ही के माना में मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि उसके माना इस कदर और इतने के भी आते हैं जो इस जगह मुतय्यन है। यानी कि इनके अकाबिर ने लिखा है हिफ्जुल ईमान में जो लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है उससे तशबीह नहीं हो रही है रसूलुल्लाह के इल्म गैब की, क्योंकि वहां माना क्या बयान किया है, इतने के माना में लफ्ज ऐसा इस्तेमाल हुआ है। तो सामने इकराम देखें आप हजरात, मैंने 3 सवाल इनसे किए हैं हिफ्जुल ईमान के मुतालिक, अभी तक जवाब ना दारद। अब ये इधर उधर की बात कर रहे हैं बस, लेकिन हिफ्जुल ईमान पर अभी तक इन्होंने बात ही नहीं की है। मैंने सवाल इनसे ये किया कि थानवी साहब ने हिफ्जुल ईमान के अंदर जो कहा है कि ऐसा इल्म गैब, तो मुझे बताएं भाई कैसा इल्म गैब। हिफ्जुल ईमान में लफ्ज ऐसा तशबीह का है कि नहीं? अगर तशबीह का है तो फिर हिफ्जुल ईमान की इबारत गुस्ताखी पर मबनी होगी कि नहीं होगी? कितना टाइम कर रहे हैं आप? चलें कितना टाइम कर रहे हैं आप? अपना ख्याल रखिए कम से कम। 7:08 बोले। हाँ। देखें कितना झूठ बोल रहे हैं कि मैं उनके हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन जो इबारत पेश कर रहे हैं ये उनके खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये रसाइल चांदपुरी से हवाला दिया उन्होंने कि फिर ये लफ्ज फरमाना कि लफ्ज ऐसा तशबीह के लिए आता है, किस कदर इंसाफ। उन्होंने इसका ये रद्द किया है, ना कि तायद की है। ये इंसाफ ना इंसाफी है बोल रहे हैं। और मैंने 2 हवाला दिया, एक अफजलियत गौसे आजम किताब है, उसमें से देखा कि मुशाबिहत से मुसावात यानी बराबरी लाजिम नहीं आती, चे जाए कि मुशब्बह भी की बरतरी का कौल किया जाए। बराबरी हुई तो नहीं, इतना बोल रहे इतना है। इनकी किताब से वाज़ेह किया जा रहा है कि इतना नहीं होता, इतना माना में नहीं आता। ऐसा तस्बीह जो है ये इसको बराबरी से पेश नहीं कर सकते। दूसरा हवाला गुस्ताख कौन, ये उस पर हवाला कह रहे हैं कि तस्बीह और इस्तिआरा से मुशब्बह और मुशब्बह बिही की बराबरी समझना परले दर्जे की हिमाकत और जहालत है। आपकी किताब कह रही है तस्बीह को बराबरी समझ, आप कह रहे इतना है, तो आपके घर से कम आप अपने घर को मान लेना। तीसरी बात, आप कह रहे हैं तस्बीह देना गुस्ताखी है, तो ये आपकी किताब जाल हक सफा नंबर 167 है। फरमाया कि ऐ कुफ्फार तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ही जिन्स हूँ, यानी बशर हूँ, यानी तुम्हारी तरह बशर हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के जात को काफिर की तरह कहा गया, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और यहाँ तो इल्म से तस्बीह दी गई, इनके घर से कहा जा रहा है इसको बराबरी का दर्जा देना ये हिमाकत जहालत है। जो ये फतवा जहालत और हिमाकत का रिफायत साहब पर लगता है, ठीक है। अगर ये सिफत के ऊपर अगर हुक्म लगेगा, नबी के जात के ऊपर इतराज किया गया, तो इनके यहाँ गुस्ताखी क्यों नहीं? अहबाब फैसला करें, नबी की जात अफजल है कि सिफत अफजल है? हमारे नजदीक नबी की जात अफजल है, सिफत बाद में। इनके यहाँ सिफत को तस्बीह दी गई काफिरों के साथ, जात को तस्बीह दी गई नबी की जात को काफिरों के साथ। एक गुस्ताखी मान नहीं रहे। सामीईन, मैंने इनके हर हवाले दिया है। इन्होंने रसायल चांदपुरी का हवाला दिया, इन्होंने ये गैर मुक़ल्लिदीन के साथ कुछ देर इसका हवाला मैंने दिया कि इनके यहाँ ये है कि माजी करीब के उलमा को घसीट लाना रिफायत साहब के लिए ये आजीज और नाकाम और शिकस्त फाश की दलील है। रिफायत साहब कम से कम कुछ तो होश का नाखून लें, आप खुद बेहोशी से काम ले रहे हैं। रसायल चांदपुरी में तो हमारी तायद है, हमारी मुखालिफ नहीं है, हमारे मुखालिफत नहीं है, आपकी मुखालिफत में है ये जो पेश कर रहे हैं आप। और दूसरी बात ये है, आपका अपने उसूल को कम से कम तो माने ना, उसूल को तो माने ना, उसूल छोड़ रहे हैं आप, ठीक है। मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन उसका आप जवाब दे नहीं दिया अभी तक कि घोटवी ने जो लिखा है कैसे वर्ड देखें, ये क्या रहा 7:11 हो गए, देख ले टाइम। अभी बाकी है कितना? 15 सेकंड बाकी है, 15 सेकंड बाकी। आपने मेरा टाइम ले लिया है।
ٹھیک ہے. 10 منٹ بول لیں. گھوٹوی صاحب نے جو رجوع اور توبہ نامہ شائع کیا ہے آپ کے گھر سے، آپ کے گھر سے حضرت تھانوی کا توبہ نامہ جب شائع ہوا ہے، کیا کسی کے توبہ کرنے کے بعد بھی حسام الحرمین کو شائع کرنا، پھیلانا، اس کا لکھنا، تصنیف کرنا، بتائیں یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ کفر کا طوق اپنے گلے پہننے کا ہے کہ نہیں؟ یہ جواب دیں. ہو گئی بات پوری آپ کی؟ ہاں معزز سامعین اکرام، آپ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر بات کا جواب دے دیا ہے، ہر بات کا جواب دے دیا ہے، اور انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ میرے کسی بھی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. جو میں نے حفظ الایمان کے متعلق ابتدا سے 3-4 سوال کیے ہوئے ہیں کہ تھانوی صاحب نے حفظ الایمان کے اندر لفظ ایسا جو کہا ہے کہ ایسا علم غیب سے کیسا علم غیب مراد ہے، نہیں بتایا. میں نے سوال ان سے دوسرا یہ کیا کہ حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کا ہے یا نہیں؟ اگر تشبیہ کا ہے تو پھر حفظ الایمان کی عبارت گستاخی پر مبنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جواب نہ دیا. سوال تیسرا یہ کیا تھا حفظ الایمان کی عبارت میں لفظ ایسا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جواب نہ دیا. ایک سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے حکیم الامت صاحب نے حفظ الایمان کے اندر علم غیب کی دو قسمیں کی ہیں، ایک بعض کل، بعض کی تو نفی کرتی اور کل مان کر جو اس کی جو توہین، اس کو جو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دے کر جو توہین کی ہے، تو بتائیں وہ بات وہ علم غیب کی ہیں یا پھر ذاتی علم غیب کی ہیں؟ جواب ندارت. سامنے انہوں نے بات کی سے احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا آپ اس موضوع پر بات کرنے آئیں گے تو ہم جواب دیں گے، لیکن میں مختصر عرض کر دوں، اور یہ عبارت آپ سامعین اکرام ضیاء الحق کے مکمل فہم ہے تو یہاں ان کا اعتراض بنتا ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے جب اس آیت کا جو مسئلہ ہے بشیرت پر بحث کرتے ہوئے حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، ترجمہ تفسیر سن لیجیے آپ حضرات تمام ایک مرتبہ، تو آپ کی شان بڑھائیں گے کہ آپ ان کا یہ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں سے نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جیسی جنس ہوں، یہ بشر ہوں، شکاری جانوروں کسی مثل. اب یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جنس، تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے جنس، تو بھائی مجھے بتائیں کہ آپ بشریت سے انکار کرتے ہیں؟ آپ نے جو کہا کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے. سامعین اکرام یہاں میرے بحث یہ بھی نہیں ہے، میرے بحث ہے حفظ الایمان کی عبارت، مگر یہ کبھی یہاں بھاگیں گے کبھی وہاں بھاگیں گے، مجھے پتا تھا، اور یہ اسی لیے بھاگ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چاندپوری صاحب کا جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ چاندپوری صاحب نے جو کہا ہے کہ یہاں حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اس کے معنی اتنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو جناب علی اصغر صاحب، کیا واقعی آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہاں اتنے کے معنی میں لیا گیا ہے، تشبیہ نہیں کی گئی ہے؟ اور آپ نے کہا کہ میں نے جو دلیل پیش کی ہے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. تو جناب رسالہ چاندپوری کے اندر آپ کے جناب تھانوی صاحب کے مرید کہتے ہیں کہ حفظ الایمان کے اندر علم غیب بعطا الہی مانا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رفایت نے یہ حوالہ پہ بھیج کر اپنے ہی عقیدے کے خلاف یہ حوالہ بھیج دیا ہے، تو اپنے ہی خلاف عقیدے نہیں، اپنے ہی خلاف یہ حوالہ بھیج دیا ہے. یہ عبارتیں ہوئے ہیں، سعادت بولنا شروع کیا تھا میں نے. ارے بھائی ہو گیا جی چلیں بولیں. ہاں 18-10 ہوئے ابھی. سامعین دیکھیں، انہوں نے اس پر ہاتھ نہیں لگا کہ چلو گستاخی آپ مان رہے ہیں، کفر مان رہے ہیں، جو بھی مان رہے ہیں، لیکن جب آپ کے گھر سے ثابت ہے کہ گھوٹوی صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت تھانوی نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، توبہ نامہ مولانا تھانوی صاحب کا رجوع نام، اور اس کو میں نے اس کا سلسلہ میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت تک ثابت کیا، کیونکہ عبدالحکیم شرف قادری نے ان کو معتبر مانا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری پر کس نے مانا؟ آپ کے اعلیٰ حضرت نے. ٹھیک ہے، وہ میں نے پیش کر دیا، آپ اس پر بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کے یہاں لگتا ہے میرے کو آپ کے مذہب اور مسلک میں، دھرم میں شاید توبہ کسی کے گناہ پر یا کچھ پر توبہ کرنے کے بعد بھی آپ کے یہاں فتویٰ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہہ دیا حضرت تھانوی کی عبارت ایمانیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ پر کوئی غبار نہیں، کوئی داغ نہیں، بے داغ ہے، میں نے کہہ دیا، اور عبارت الحمدللہ ثابت کر دیا آپ کے گھر سے. دوسری بات، جب آپ کا وصول یہ ہے، یہ آپ کے اشرف شاہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلق فریق کو ہوتا ہے، یعنی اگر حضرت تھانوی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کی تشریح کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ تھانوی کو ہوتا ہے. دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے، یعنی رفاعت صاحب نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کی گستاخی ہے. یہ کہ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف شاہ بھی آپ کا معتبر عالم ہے. آپ بالکل نہیں کہہ سکتے ہمارے اکابر کے متعلق کہ آپ کے یہاں گستاخی ہے. کون اس کو تشریح کون کرے گا؟ ہمارے اکابر ہی کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے نے کر دیا، آپ کو میں نے حوالہ دیا ہے. کون سا حوالہ دیا؟
حفظ الایمان کی عبارت. حضرت کو سوال کیا گیا اس عبارت کے متعلق. حضرت نے کیا کہا؟ ایسا لفظ تو ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آیا. کیا اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کفر سمجھتے ہیں. حضرت نے خود اس کا خلاصہ کر دیا. جب حضرت اس کا رد کر دیا تو پھر اس پر حضرت نے خود تشریح کر دیا اپنے عقیدے کی. کیا حضرت نے خود تشریح کر دی. پھر آپ کے گھر کے اصول کے مطابق تو ایک گستاخی نہیں ہونے چاہیے. آپ کا عالم تو کہہ رہا ہے کہ رفاعت صاحب یا کوئی بریلوی ہو اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. تشریح خود اپنی طرف سے اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے, تشریح نہیں کر سکتے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے, بلکہ جس نے بیان کیا, جس کی عبارت ہے وہی کر سکتا ہے. تو حضرت تھانوی نے عبارت پیش کر دیا اور اسی کتاب میں نے حوالہ دیا ہے. جناب بس ہو گیا ٹائم. کیا ٹائم ہو گیا 19-20 کیسے ٹائم ہو گیا بھائی؟ جی دیکھ لیں 20 ابھی 1 منٹ باقی ہے. پورا 1 منٹ باقی ہے میرا. پورا 1 منٹ باقی ہے. 1 منٹ باقی ہے. اگر آپ ٹائم لکھ کے رکھنا. حضرت تھانوی نے حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 22 ہے, میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض کیا گیا اعتراض. آپ کے اعلیٰ حضرت آپ لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں, تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے, حضرت نے خلاصہ کر دیا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً نے بات کہی, میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقید کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ایسا ہے نہیں جو مخالف کہہ رہا ہے, اور آپ کا اصول بھی یہی ہے کہ تھانوی صاحب خود جب کہی کہ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے تو رفاعت صاحب ہو آپ کے اعلیٰ حضرت تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. آپ کیوں جناب؟ ہو گیا ٹائم. موضوع سامعین کرام, آپ حضرات ان کی بوکھلاہٹ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تھانوی صاحب یہ دیکھیں خلاف ورزی پھر سے آپ نے کی ہے شرائط کی. موضوع سامعین کرام, آپ حضرات دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں. اور جو ابتدائی سے میں نے 3 سوال کیے تھے ان سے ایک بھی سوال کا میرے ابھی تک جواب نہ آ رہا تھا. وہ پھر سے میں سوال دہرا دیتا ہوں سامعین کرام. میں نے سوال یہ کیے تھے کہ تھانوی صاحب نے حفظ الایمان کے اندر جو لکھا ہے کہ ایسا علم غیب سے کیسا علم غیب مراد ہے, یہ جواب انہوں نے نہیں دیا. حفظ الایمان کے اندر لفظ ایسا تشبیہ کا ہے کہ نہیں, اس پر میں نے حوالہ پیش کیا کہ چاندپور صاحب کہتے ہیں کہ یہاں لفظ ایسا جو ہے اتنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اگر ایسا تشبیہ کے معنی میں آتا تو گستاخی بنتی. تو سامعین کرام, اور علم غیب کے متعلق میں نے چاندپوری صاحب کا ہی حوالہ دیا ان کو, اور اس کا یہ انکار نہیں کر سکتے کہ غیر معتبر ہیں کیونکہ وہ شاگرد ہیں تھانوی صاحب کے. وہ کہتے ہیں کہ حفظ الایمان کے اندر بات آئے علم غیب مانا گیا ہے. سامعین کرام, اب آپ ایک کتاب اور میں پڑھنے لگا ہوں, یہ ساجد خان دیوبندی صاحب کی ہے, مناظر علم غیب. اب اس میں ان کا جو فتویٰ سن لیجیے. فتویٰ دیتے ہیں جناب ساجد خان صاحب, یعنی علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنے والا مشرک کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب ساجد خان دیوبندی کے فتوے سے جناب چاندپوری صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج گئے اور تھانوی صاحب بھی خارج ہو گئے. یہ میں نے لگایا اس کے الشہاب الشاکب, کیونکہ چاندپوری صاحب نے کہا ہے کہ وہ حفظ الایمان میں لفظ ایسا تشبیہ کے معنی میں نہیں اتنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب الشہاب الشاکب میں دیکھ لیں تو لفظ لکھتے ہیں جناب یہ حسین احمد مدنی صاحب کیا لکھتے ہیں, تو لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے. لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے. تو سامعین کرام, ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں یہاں حسین احمد مدنی صاحب کے فتوے سے وہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے, اور وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو جانور پاگلوں سے تشبیہ دے کر تھانوی صاحب نے صریح الفاظ میں توحید کی. اور علم غیب ان کے اصول کے مطابق علم غیب عطا الہی مان کر بھی تو ساجد خان کے فتوے سے کفر کافر ثابت ہوئے, دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. سامعین اکرام, انہوں نے بات کی. کہاں ہو گیا ابھی 7 ہوئے ہو گئے کہاں ہوئے 7 بھائی 7 ہوئے 2 منٹ ابھی میرے شروع کیا ہے میں نے 18 پہ بولنا شروع کیا ہے 18 پہ بولنا شروع کیا ہے میں نے. ابھی اس میں 2 منٹ ہے میرے پاس, 4 منٹ بولیں آپ. آپ بول سکتے ہیں. سامعین اکرام, انہوں نے بات کی کہ میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. سامعین اکرام, ابتدا سے آپ سنتے چلے جائیں گے بحمدہ تعالیٰ اس فقیر قادری نے ہر ایک سوال کا ان کے دندان شکن جواب دیا ہے. انہوں نے میرے 4 سوالوں میں سے ایک سوال پر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا. تو جناب پھر میں 5واں سوال کرنے لگا ہوں کہ عبارت حفظ الایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی تخصیص کی نفی کی ہے کہ نہیں, اور کیا
آپ کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کی تخصیص ہے؟ مجھے یہ جواب آپ دیں گے جناب. میں سوال آپ سے ابتدائی سے کر رہا تھا. ہو گیا ٹائم، جناب ہو گیا 10 سیکنڈ 10 سیکنڈ بڑھ گیا، 10 سیکنڈ بڑھ گیا. ارے بھائی یار 10 سیکنڈ بڑھ سامعین گیا، اکرام یہ دیکھیں، سامعین اکرام یہ دیکھیں 10 سیکنڈ بڑھ گیا، 10 سیکنڈ بڑھ گیا. ارے خاموش رہے، خاموش رہے، خاموش رہے. ہو گیا 10 سیکنڈ بڑھ گیا، آپ 4 منٹ پڑھ کے آئے، 7:21 ہوئے، 4 منٹ پیچھے بول کے آئے آپ. 10 سیکنڈ بڑھ گیا، 4 منٹ بول کے آئے، 10 4 سیکنڈ منٹ بول کے آئے. دیکھیے آپ نے میرا وقت لیا ہے. 30 سیکنڈ بڑھ گیا آپ کا، 30 سیکنڈ بڑھ گیا آپ کا، کہاں پڑ گیا آپ کا؟ 30 سیکنڈ بڑھ گیا. 4 منٹ بول کے آئے ہیں. ارے یار 30 سیکنڈ بڑھ گیا، 21 30 سے بات کر رہے ہیں آپ، اور لعنت اللہ علی القاذبین. آمین بولیں، لعنت اللہ علی القاذبین. آمین 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 آمین. چلیں آپ شروع کریں. جھوٹی بھی لعنت ہو گئی ہے، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت. سامعین، انہوں نے گھوٹوی صاحب کی عبارت پر بات نہیں کی، وہ بار بار بول رہے ہیں تشبیہ اور کفر ہے. جو کفر کرے، جو کافر ہو، کیا ان کے نزدیک، جو ان کے نزدیک کافر ہو اور ان کے نزدیک وہ توبہ بھی کر لے، کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا دوبارہ؟ جو شخص بریلویت کے نزدیک کفر کافر ہو اور ان کے نزدیک توبہ بھی کر لے، کیا ان کے وہ اس پر دوبارہ کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک ہے سامعین، کیوں آپ کہہ رہے ہیں تسبیح دیا؟ کون سا علم غیب ہے؟ بھائی جو بھی آپ عبارت پیش کر رہے ہیں اس عبارت پر آپ کے یہاں تو توبہ نامہ شائع ہے، کیوں بات نہیں کر رہے اس کے اوپر؟ آپ کیا آپ کے دھرم میں ایسا ہے کہ کوئی اگر اپنے گناہ پر توبہ کر لے اس پر جو ہے وہ دوبارہ فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہماری اس عبارت پر، تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت پر نہ کوئی گستاخی نہیں، بے غبار ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے. آپ گستاخی کہہ رہے ہیں اور آپ ہی توبہ نامہ شائع کر رہے ہیں، پھر دوبارہ توبہ نامہ شائع کرنے کے بعد بھی آپ گستاخی کر رہے ہیں. آپ کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہی سیکھ کے آ رہا ہے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہی سیکھ کے آ رہا ہے کہ کافر کافر ہے، جبکہ توبہ نامہ آپ لوگ شائع کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھوٹے بول رہے ہیں. چھوٹے بولنے، چھوٹے ثابت کریں. آپ کے عبدالحکیم شرف قادری اس کو معتبر مان رہا ہے. اس عبارت کے علاوہ کہیں جاؤں گا نہیں میں. آپ کا ہر اعتراض باطل ہے، جبکہ ان کا توبہ نامہ شائع کر دیا گیا آپ کے گھر سے. آپ کا ہر اعتراض باطل ہے، ہر تبرہ بازی باطل ہے، ہر الزام باطل ہے آپ کے یہاں. جب آپ کے یہاں توبہ نامہ شائع ہو چکا ہے اسی پر بات کریں. آپ بات ہو گئے، آپ جواب دیں اس کا. اب بات نہیں کروں گا، اسی پہ بات کروں گا میں. آپ کا ہر حوالہ بیکار ہے. جب تک اس توبہ نامہ شائع ہو چکا ہے تو آپ کا کوئی اعتراض بات سب پہ باطل ہو گیا نا. پھر کوئی اعتراض آپ کا پیش کرنا آپ کے گھر سے آپ کی جہالت ہے، حماقت ہے آپ کے لیے. آپ کے گھر سے میں نے آپ کو حماقہ میں شامل کیا، جاہل میں شامل کیا. آپ اصول کے خلاف جا رہے ہیں. آپ نے کہا چھوٹا ہے، چھوٹا ثابت کریں. آپ پہلی بات تو آپ کی بات ہو گئی، پوری بات بھی ہو گیا آپ کا. پہلی بات تو آپ نے پھر سے شرط کی خلاف ورزی کی. سامعین، یہ کئی بار انہوں نے شرط کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ادب کو بھی ملوز نہیں رکھا اور وقت کا بھی انہوں نے کئی بار بولنے کی کوشش کیا، بولے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ گولوی صاحب کا جواب نہیں دیا. میں نے گولوی صاحب کا جواب دیا، خود ان کے گھر کی کتاب کا حوالہ لگا کر. یہ کتاب ہم نے لگائی تھی کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، جس میں ان کی پھر مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹوں کا کلام ماغذ کلام نہیں ہوتا. تو جناب آپ نے کہا کہ ان کی تخریج ہے حسام الحرمین میں، تو جناب وہ جدید نقطوں میں تخریج ضرور ہیں، جدید نقطوں میں، جیسے کہ المحنت کے اندر آپ کے آج کے علماء کی تخریجات موجود ہیں. تو وہ قدیم کی بات کر رہا ہوں میں، جدید کے آپ لے کر آئے ہیں زیر بحث کہ اس کا جواب نہیں دیا. کتنی بڑی موکلاہٹ کا شکار ہیں جناب. مجھے اس جواب آپ نے نہیں دیا ہے. ترغیب و حرم شیطان کے اندر جناب آپ کے عطا اللہ صاحب قاسمی صاحب خود کہتے ہیں مولوی منظور صاحب نے تشبیہ سے بچنے کے لیے لفظ ایسا کو اتنا کے معنی میں لیا ہے، اور روداد مناظرہ بریلی صفحہ نمبر 34 کے ایک حاشیے میں تسلیم کیا کہ اتنا تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے لیے جو مثال دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت حفظ الایمان میں تشبیہ والی صورت ہی ہے. ان کے گھر کے فتووں سے الحمدللہ حفظ الایمان آج حفظ الایمان پر حکم کفر لگ گیا ہے. ایک بات. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ چاندپوری صاحب کا میں نے حوالہ لگایا کہ باعطاء الہی جو علم غیب آپ کے تھانوی صاحب نے مانا ہے حفظ الایمان میں، آپ کے اکابر کے جناب دربھنگی صاحب کے حوالے سے میں نے ثابت کیا کہ حفظ الایمان میں تھانوی صاحب نے باعطاء الہی علم مانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ہی خلاف ہے حوالہ، کہ رفاعت علی نے اپنے ہی خلاف ایک دلیل پیش کر دی. تو جناب چلیں یہ ہمارے خلاف ہے، لیکن آپ کے سپورٹ میں کتنی ہے یہ دلیل؟ کیونکہ اس دلیل کے مطابق آپ ساجد خان صاحب نے فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ ساجد خان فتویٰ دیتے ہیں یعنی علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنے والا مشرک، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ساجد خان کے فتوے سے چاند پوری بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جناب
درمنگی صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج. اب سامعین اکرام یہ دیکھیں, اب میں نے رسالہ چاند لگایا تھا تو انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے خلاف ہے, ہمارے ہی خلاف جا رہا ہے. تو جناب کے وہاں لفظ ایسا اتنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو ہم نے انہیں شہاب و شاکب کا حوالہ دکھایا. سامعین کرام, یہ حسین احمد مدنی صاحب کہتے ہیں لفظ ایسا تو تشبیہ کا ہے, لفظ ایسا تشبیہ کا ہے. اور حفظ الایمان میں تھانوی صاحب نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دے کر صحیح الفاظ میں توہین کی ہے. جناب ان کا یہ کہنا کہ ان پر حکم کفر لگا تو واپس آپ حکم کفر لگا رہے ہیں, تو یہ حکم کفر میں نہیں لگا رہا واپس سے, یہ جناب آپ کے ساجد خان صاحب نے لگایا ہے دوبارہ سے آپ کے تھانوی صاحب پر حکم کفر, اور جناب حسین احمد مدنی صاحب نے آپ کے تھانوی صاحب پر حکم کفر لگایا ہے. یہ میں نے نہیں لگایا, الحمدللہ ہمارا تو پہلا فتویٰ تھا, لیکن یہ بعد میں جو فتوے آپ کے ہی اکابر نے, آپ کے ہی مولویوں نے, آپ نے ہی اکابر تھانوی صاحب پر حکم کفر لگا دیا ہے. سامعین اکرام, میں نے ان سے سوال کیے تھے, ٹائم ہو گیا 15 سیکنڈ زیادہ ہو گیا آپ کا جناب, ابتدائی سے میں سوال کر رہا ہوں, 15 سیکنڈ زیادہ ہو گیا, 15 سیکنڈ زیادہ ہو گئے. یار پھر وہی بات ہے, 1 منٹ باقی ہے میرے پاس, اذان کا ٹائم ہے. میں خالی جواب دے دوں آپ کا. آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے کہا جواب دے دیا ہے, جھوٹ بولا آپ نے. آپ نے کہا چھوٹا ہے, چھوٹا کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تھوڑی دیر غیر مقرر حوالہ میں نے اس کے خلاف آپ کے گھر سے حوالہ دے کر آپ کی دھجیاں اڑائی ہے, آپ کو شکست فاس کی دلیل دی میں نے, آپ عاجز ناکام ہے. تحفظ اہل سنت لکھ رہا ہے ماضی قریب کے قابل کو گھسیٹ لانا یہ ناکام عاجز شکست فاس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے دیر میں اس کا حوالہ میں نے دے کر کے آپ کو شکست کا اعلان کر دیا آپ کا میں نے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ساجد خان نقشبندی فلاح کے فتوے سے کافی نعوذ باللہ من ذالک. ساجد خان دامت برکاتہم نے جو حوالہ دیا ہے وہ حوالہ علم غیب کے متعلق ہے, اور وہاں جہاں رسائل چاند میں لکھا گیا ہے وہ لغوی معنی میں ہے, اور لغوی معنی میں نے آپ کے گھر سے حوالہ دیا ہے. اصول تکفیر کے حوالے سے میں نے حوالہ دے کر ثابت کیا, آپ کی دھجیاں اڑائی اصول تکفیر سے, دھجیاں اڑائی. موجود ہمارے وہاں جو رسائل چاند نے حوالہ دیا ہے اس میں جو ہے وہ لغوی معنی ہے, اور جو آپ فتویٰ لگا رہے ہیں حضرت نقشبندی کے اوپر وہ تو وہاں عقیدے کے متعلق کہا انہوں نے. کیا لغوی معنی آتا ہے آپ کے یہاں؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ, اس طرح دجل پھر سے کام لیں گے. حضرت نقشبندی نے وہ عقائد کے متعلق علم غیب لکھا ہے, اس کو ماننے والا یہ کافر ہے. اور آپ کے یہاں جو آپ نے جو بھیجا ہے رسالہ چاند پوری سے, وہاں پہ لغوی معنی میں ہے. آپ نے کہا کہ یہ گھوٹوی جو چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے, آپ سے بھی چھوٹا ہے, جس کو آپ کا اعلیٰ حضرت نے مانا ہے معتبر, عبدالقادر صرف قادر نے معتبر مانا ہے. ٹھیک ہے,